ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ فریم ورک کے اوپر انہوں نے اس مکالمے کا آغاز کیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پورے عمل کا مقصد پاکستان کی آبادی کے سٹیٹسٹکس یا نمبرز کا جائزہ لینا نہیں ہے۔ پاپولیشن کسی ملک کے لیے محض نمبرز یا اعداد و شمار کا دھندا نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت گہرا تعلق ملک کی ترقی اور اس کے مستقبل سے ہے۔ تو آج ہم یہ نہیں بحث کر رہے کہ آبادی کتنی ہونی چاہیے، ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہمیں کیسا چاہیے۔ کیا ایک ایسا مستقبل چاہیے جس میں ہر بچہ اسکول میں جا کے معیاری تعلیم لے سکے؟ کیا ایک ایسا مستقبل چاہیے جہاں پہ ہر خاتون محفوظ زچگی سے گزر سکے اور ایک صحت مند زندگی گزار سکے؟ کیا ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جہاں پر ہر بچہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لا سکے؟ کیا ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے کہ جہاں پر ہر شہری کو اچھی خوراک، غذا اور پانی مل سکے؟ کیا ہمیں ایسا پاکستان چاہیے کہ جس کی بستیاں، جس کے شہر اس قابل ہوں کہ لوگ وہاں پر صحت مندانہ زندگی گزار سکیں؟ کیا ایک ایسا پاکستان چاہیے جہاں پر ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق باعزت روزگار مل سکے؟ کیا ایک ایسا پاکستان چاہیے جس کے اندر ایک ایسا نظام صحت ہو جو لوگوں کو معیاری صحت کی سہولت دے سکے؟ ان تمام سوالات کا جواب ایک جواب میں جمع ہے کہ ان سب سہولیات کا اور ہمارے ملک کے مستقبل کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے ملک کی مستقبل میں آبادی کتنی ہوگی۔ اگر ہمارے ملک کی آبادی ہمارے وسائل سے زیادہ ہوگی تو ہم ان وسائل کے اندر اپنے لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے لوگوں کو ایک اچھی زندگی نہیں دے سکیں گے، ہم اپنے لوگوں کو ایک محفوظ مستقبل نہیں دے سکیں گے، ہم اپنے لوگوں کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو پاپولیشن پلاننگ کا ہے، اس کا ہمارے مستقبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو چیز بہت قابل تشویش ہے کہ 1980 سے لے کر 2017 تک ہماری مردم شماری ہمیں یہ بتلاتی تھی کہ ہماری آبادی کی تعداد میں مسلسل آہستہ آہستہ اس کے بڑھنے کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ ہم تقریباً 3.7% سے چلتے ہوئے 2.4% پر آ گئے تھے، لیکن 2023 کا جو سینسس یا مردم شماری ہوئی، اس نے بہت ہوش ربا حقیقت ہمارے سامنے رکھی کہ یکا یک ہمارا پیر آبادی کے بڑھنے کے معاملے میں بریک سے ہٹ کے ایکسلریٹر پر آ گیا ہے، اور 2.4% کی شرح بڑھ کر 2.55% ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2050 تک ہم جو آج 24 کروڑ کی آبادی ہیں، تقریباً 39 یا 40 کروڑ کی آبادی کے لگ بھگ پہنچ سکتے ہیں۔ شاید اس تک ہم تو وہ نظارہ نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کمرے میں کئی ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو 2050 میں موجود ہوں گے، اور شاید اس
تعداد میں جب لوگ ہوں گے تو شہروں میں چلنے کے لیے، پاؤں دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی، اور ہم اب بھی اپنے شہروں کا اور محلوں میں جو گنجانیت ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کسی بھی طور سے اس کا کوئی دینی پس منظر نہیں ہے، چونکہ اس مسئلے کو تمام اسلامی ممالک نے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ دیگر اسلامی ممالک ہیں، ان سب نے اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں کچھ لوگ آبادی پر جب بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دین سے متصادم تصور ہے۔ ہمارا دین کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کھڑی کرتا کہ جس سے ہم اس مسئلے پر کسی بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوں، چونکہ اگر یہ چیز اسلام کے اور دین کے خلاف ہوتی پھر تو دیگر تمام اسلامی ممالک جو ان کا ایمان ہے وہ ہم سے کم تو نہیں ہے، وہ اس پر کبھی قابو پانے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اس سب چیز کا تعلق ایک قدیم سوچ کے ساتھ ہے، ایک قبائلی سوچ کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس سے اب نکلنا ہوگا اور ہمیں مستقبل کی پیش بندی کرنی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے قوموں کی طاقت کے لیے ان کی نفری تعداد بہت اہم ہوتی تھی۔ میدان جنگ کے اندر بڑی حد تک کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا تھا کہ کس کی فوج میں کتنے ہزار اور کتنے لاکھ سپاہ موجود ہے۔ اگرچہ تاریخ میں اور ہماری تاریخ میں بالخصوص چھوٹی سپاہ نے بڑی سپاہ کو کئی دفعہ شکست دی، لیکن پھر بھی جو 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے انسانی تہذیب تھی، تمدن تھی، اس میں طاقت کا معیار مسل پاور تھی، اور کس کے پاس کتنے افراد ہیں، کتنے افراد جنگ میں اترتے ہیں، کتنے افراد مزدوری کے لیے اترتے ہیں، اس کے اوپر اس معاشرے کی اور معیشت کی ترقی اور دفاع کا انحصار تھا۔ جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہاں پر مسل پاور بیکار ہو گئی ہے اور برین پاور کارآمد ہو گئی ہے۔ اب کسی ملک کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کی برین پاور کی صلاحیت کیا ہے، اور ایک جینیس جو ہے وہ 1 لاکھ افراد کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی قوم ایک جینیس پیدا کر دے تو وہ 1 لاکھ کی آبادی سے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ آبادی سے ہی جڑا ہوا مسئلہ ہمارے ملک کا جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ سٹنٹنگ کا اور میل نیوٹریشن کا ہے، چونکہ میل نیوٹریشن کا بھی پاپولیشن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ ہمارے غریب علاقوں میں جائیں اور بالخصوص دیہات میں جائیں تو خواتین کی اکثریت اینیمک ہے، آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کی امکان ہو جاتا ہے کہ وہ کنسیو کریں اور بچوں کی پیدائش زیادہ ہو۔ اور اسی طرح جب ہم ایسی خواتین کو بار بار زچگی سے گزارتے ہیں کہ جو میل نرشڈ ہوں تو وہ نہ صرف ماں کی صحت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بلکہ وہ بچوں کی صحت کے ساتھ بھی انتہائی ظلم ہوتا ہے، چونکہ ایک ایسا بچہ جو غذائیت کی کمی کا شکار ہے وہ نہ صرف جسمانی طور پہ لاغر ہوتا ہے بلکہ ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے بھی وہ کوگنیٹو ایبلٹیز میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو کیا ہم ایک ایسی فوج بچوں کی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو جسمانی طور پہ لاغر ہو، ذہنی طور پہ کند ہو، یا ہم اتنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہوں
اور ذہنی طور پہ بھی انتہائی ذہین ہوں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب بچوں کی تعداد میں اور ہمارے وسائل میں توازن ہوگا۔ ہمارے بچے اتنے ہوں گے کہ جتنے ہم صحت مند طریقے کے ساتھ انہیں غذائیت دے سکیں، انہیں تعلیم دے سکیں، ان کو روزگار دے سکیں اور ان کو ایک اچھی زندگی دے سکیں۔ تو یہ مسئلہ ہمیں ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ کے ہر شعبے کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہوگی اس کے اوپر انحصار ہے کہ ہمیں کتنے سکولوں کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہوگی اس کے اوپر انحصار ہے کہ ہمیں کتنے اساتذہ کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہوگی اس پر انحصار ہے کہ ہمیں کتنے ہاسپٹل بیڈز مستقبل میں اسپتال چاہیے۔ کتنی ہماری آبادی ہوگی اس حساب سے ہمیں سالانہ جابز کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ آبادی اور وہ ہیومن ریسورس اور لیبر فورس پروڈکٹیولی انگیج ہو، نہ یہ کہ وہ دہشت گردی میں جائے، وہ جرائم کے اندر جائے اور وہ سماج دشمن سرگرمیوں کے اندر ملوث ہو، چونکہ اس کے پاس کوئی معاشی روزگار کا بندوبست نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے۔ فی کس پانی کی دستیابی میں ہم واٹر سٹریسڈ کنٹری بن چکے ہیں، جہاں ہمیں آج سے 30-40 سال پہلے پانی جو دستیاب تھا فی کس بنیاد پہ اس میں تقریباً 4 گنا سے زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم آبادی کے دباؤ کا شکار رہیں گے اور مستقبل میں ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو یقیناً خشک سالی ہوگی۔ خشک سالی اور خوراک کی کمی سے مزید میل نیوٹریشن ہوگی۔ تو آپ جس طرف سے بھی اس مسئلے کو پکڑیں تو گھنٹہ گھر جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہماری آبادی کی شرح کیا ہوگی۔ تو اس لیے بحیثیت منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جس کا کام ہے کہ اس نے ملک کے مستقبل کے لیے نقشہ بنانا ہے، پلاننگ بنانا ہے، ہمارے تمام ترقیاتی منصوبوں کی اساس اس بنیاد پہ ہے کہ ہم ملک میں آبادی میں اضافے کی شرح پہ قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ کسی قسم کے اس میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی دین کے خلاف معاملہ ہے۔ میں ایک مذاکرے میں گیا، وہاں پر ایک صاحب نے مجھ سے یہی سوال کیا، تو وہ اس کو بڑا اپوز کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ قرآن نے پیدائش کے اندر کتنا وقفہ دیا ہے بچوں کے لیے؟ کیا وقفے کی ترتیب بتائیے قرآن کے اندر؟ اب وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا یہ درست نہیں ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اور اگر وہ 2 سال دودھ پلاتی ہے تو وہ کنسیو نہیں کر سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قدرتی طور پہ اگر آپ اس راستے پہ چلیں تو بچوں کی پیدائش میں 3 سال کا وقفہ تو قرآن ہمیں پڑھاتا ہے۔ کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اور ہم بدقسمتی سے کئی دیہات میں اور جائیں جو غیر تعلیم یافتہ لوگ